السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ سب کو رنج و غم کے آداب کے متعلق دو چار نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح کہنے اور ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج میں بیان کروں گا رنج و غم کے ان آداب کو کہ جب ہم پر دکھ مصیبت آ جائے، رنج و غم آ پہنچے، تو اس وقت ہمیں کیا کیا کرنی چاہیے اور کن کن چیزوں سے ہمیں باز رہنے چاہیے، ان تمام نقطہ کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ جب آپ کو رنج و غم لاحق ہوں تو سب سے پہلے نمبر 1 پہ صبر و سکون کے ساتھ برداشت کرنی چاہیے، ہمت نہ ہارنی چاہیے، اور رنج و غم کو کبھی حد اعتدال سے نہ بڑھنے دینا چاہیے۔ دنیا کی زندگی میں کوئی بھی انسان رنج و غم، مصیبت و تکلیف، آفت و ناکامی اور نقصان سے بے خوف اور معمون نہیں رہ سکتا۔ البتہ مومن اور کافر کے کردار میں یہ فرق ضرور ہوتا ہے کہ کافر رنج و غم کے ہجوم میں پریشان ہو کر ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، مایوسی کا شکار ہو کر ہاتھ پیر چھوڑ دیتا ہے، اور بعض اوقات غم کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لیتا ہے۔ اور مومن بڑے سے بڑے حادثے پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، اور صبر و ثبات کا پیکر بن کر چٹان کی طرح جمع رہتا ہے۔ وہ یوں سوچتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا تقدیر الہی کے مطابق ہوا، خدا کا حکم حکمت وہ مصلحت سے خالی نہیں، اور یہ سوچ کر کہ خدا جو کچھ کرتا ہے اپنے بندے کی بہتری کے لیے کرتا ہے، یقیناً اس میں خیر کا پہلو ہوگا۔ مومن کو ایسا روحانی سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ غم کی چوٹ میں لذت آنے لگتی ہے، اور تقدیر کا یہ عقیدہ ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ خدا کا ارشاد ہے، جو مصائب بھی روئے زمین میں آتے ہیں اور جو آفتیں بھی ہم پر آتی ہیں، وہ سب اس سے پہلے کہ ہم انہیں وجود میں لائیں ایک کتاب میں لکھی ہوئی محفوظ اور طے شدہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات خدا کے لیے آسان ہے تاکہ تم اپنی ناکامی پر غم نہ کرتے رہو۔ یقیناً یعنی تقدیر پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مومن بڑے سے بڑے ساحے کو بھی قضاء و قدر کا فیصلہ سمجھ کر اپنے غم کا علاج پا لیتا ہے اور پریشان نہیں ہوتا۔ وہ ہر معاملے کی نسبت اپنے مہربان خدا کی طرف کر کے خیر کے پہلو پر نگاہ جما لیتا ہے، اور صبر و شکر کر کے ہر شر میں سے اپنے لیے خیر نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مومن کا معاملہ بھی خوبی ہے، وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے خیر ہی سمیٹتا ہے،
اگر وہ دکھ، بیماری اور تنگ دستی سے دوچار ہوتا ہے تو سکون کے ساتھ برداشت کرتا ہے، اور یہ آزمائش اس کے حق میں خیر ثابت ہوتی ہے، اور اگر اس کو خوشی اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور یہ خوشحالی اس کے لیے خیر سبب کا بنتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ دوسرے نمبر پہ، جب ہم کو رنج و غم لاحق ہو اس وقت ہم کو یہ کام کرنے چاہیے کہ جب رنج و غم کی کوئی خبر سنیں یا کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی دکھ اور تکلیف پہنچے یا کسی ناگہانی مصیبت میں خدا نہ خواستہ گرفتار ہو جائے تو فوراً ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھنی چاہیے۔ ہم خدا کے ہی ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کوئی بھی ہے سب خدا ہی کا ہے، اسی نے دیا ہے اور وہی لینے والا ہے۔ ہم بھی اسی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ ہم ہر حالت میں خدا کے رضا پر راضی ہیں، اس کا ہر کام مصلحت، حکمت اور انصاف پر مبنی ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے کسی بڑے خیر کے پیش نظر کرتا ہے۔ وفادار غلام کا کام یہ ہے کہ کسی وقت بھی اس کے ماتھے پر شکن نہ آئے۔ خدا کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، بھوک، جان و مال کے نقصان اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے، اور خوشخبری ان لوگوں کو دیجیے جو مصیبت پڑنے پر صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم خدا ہی کے ہیں اور خدا ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ہوگی، اور ایسے ہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب کوئی بندہ مصیبت پڑنے پر ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھتا ہے تو خدا اس کی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے، اس کو اچھے انجام سے نوازتا ہے، اس کو اس کی پسندیدہ چیز اس کی صلے میں عطا کرتا ہے۔ اس کی مثال، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ان للہ و ان الیہ راجعون۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چراغ بجھنا بھی کوئی مصیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، جس بات سے یہ مومن کو دکھ پہنچے وہی مصیبت ہے۔ اور دوسری جگہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس مسلمان کو بھی کوئی قلبی اذیت، جسمانی تکلیف اور بیماری، کوئی رنج و غم اور دکھ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو خدا اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، متفق علیہ حدیث۔ اور اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جتنی سخت آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا صلہ ہوتا ہے، اور خدا جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو مزید نکھارنے اور کندن بنانے کے لیے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پس جو لوگ خدا کی رضا پر راضی ہیں خدا بھی ان سے راضی ہوتا ہے، اور جو اس آزمائش میں خدا سے ناراض ہوں خدا بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول کی حدیث۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی بندے کا کوئی بچہ مرتا ہے تو خدا اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی جان قبض کر لی؟ وہ فرشتہ کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں ہاں۔
پھر ان سے پوچھا جاتا ہے تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کی جان نکال لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر ان سے پوچھتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں اس مصیبت میں تیری حمد کی اور ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو ان سے فرماتا ہے میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد، خدا کا شکر یعنی شکر کا گھر۔ یہ 2 نمبر تھی۔ تیسرے نمبر پہ ہم کو کرنا چاہیے کہ ہم پر اگر مصیبت لاحق ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی تکلیف اور حادثے پر اظہار غم ایک فطری امر ہے، البتہ اس بات کا پورا خیال رکھیے کہ غم کی انتہائی شدت میں بھی زبان سے کوئی ناحق بات نہ نکلے اور صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھٹنے پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے یعنی لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے اور جاں کنی کا عالم تھا۔ یہ رقت انگیز منظر دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور فرمایا اے ابراہیم ہم تیری جدائی سے مغموم ہیں، مگر زبان سے وہی نکلے گا جو پروردگار کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ چوتھے نمبر پہ غم کی شدت میں بھی کوئی ایسی حرکت نہ کرنی چاہیے جس سے ناشکری اور شکایت کی بو آئے، اور جو شریعت کے خلاف ہو، دھاڑے مار مار کر رونا، گریبان پھاڑنا، گالوں پر تماچے مارنا، چیخنا، چلانا اور ماتم کرنا، سینہ پیٹنا مومن کے لیے کسی طرح ناجائز ہے یعنی جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص گریبان پھاڑتا، گالوں پر تماچے مارتا اور جاہلیت کی طرح چیختا اور چلاتا اور بین کرتا ہے وہ میری امت میں نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے اور ان کی شہادت کی خبر ان کے گھر پہنچی تو ان کے گھر کی عورتیں چیخنے چلانے لگی اور ماتم کرنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ تم ماتم نہ کیا کرو مگر وہ باز نہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ منع فرمایا، پھر بھی وہ نہ مانے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کے منہ میں خاک بھر دو۔ یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے، ایک عورت انگیٹھی لیے ہوئے آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی سختی سے ڈانٹا کہ اسی وقت وہ بھاگ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنازے کے پیچھے کوئی آگ اور راگ نہ لے آئے۔ عرب میں یہ رسم تھی کہ لوگ جنازے کے پیچھے چلتے تو اظہار غم میں اپنی چادر پھینک دیتے تھے، صرف کرتا پہنے رہتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا جاہلیت کے رسم اختیار کر رہے ہو؟ میرے جی میں آیا کہ تمہارے حق میں ایسی بد دعا کروں کہ تمہاری صورتیں ہی مسخ ہو جائیں۔ لوگوں نے اسی وقت اپنی اپنی چادریں اوڑھ لی اور پھر کبھی ایسا نہیں کیا۔ محترم سامعین، 5ویں نمبر پہ ہم سب کو کرنا چاہیے کہ بیماری کو برا بھلا نہ کہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم بیماری کو برا بھلا گالی گلوچ نہ دیں اور نہ حرف شکایت زبان پر لائے، بلکہ نہایت صبر و ضبط سے کام لے اور اجر و آخرت کی تمنا کرے۔ بیماری جھیلنے اور اذیت برداشت کرنے سے مومن کے گناہ دھلتے ہیں اور اس کا تزکیہ ہوتا ہے اور آخرت میں اجر عظیم ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
مومن کو جسمانی اذیت یا بیماری یا کسی اور وجہ سے جو بھی دکھ پہنچتا ہے، خدا تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی اور بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک بار اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو کانپتے دیکھ کر پوچھا، اے ام صائب یا مسیب، کیا بات ہے، تم کیوں کانپ رہی ہو؟ کہنے لگی، مجھے بخار نے گھیر لیا ہے۔ اس کو خدا سمجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ نہیں، بخار کو برا مت کہو، اس لیے کہ بخار اس طرح اولاد آدم کو گناہ سے پاک کر دیتا ہے جس طرح آگ لوہے کے میل کو دور کر کے صاف کر دیتی ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عطا بن رباح اپنے ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ ایک بار کعبے کے پاس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بولے، تمہیں ایک جنت خاتون دکھاؤں؟ میں نے کہا ضرور دکھائیے۔ کہا دیکھو یہ جو کالی کلوٹی عورت ہے، یہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی، یا رسول اللہ، مجھے مرگی کا ایسا دورہ پڑتا ہے، تن بدن کا ہوش نہیں رہتا اور میں اس حالت میں بالکل ننگی ہو جاتی ہوں، یا رسول اللہ میرے لیے خدا سے دعا کر دیجیے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہو تو خدا تمہیں جنت سے نوازے گا، اور اگر چاہو تو میں دعا کر دوں کہ تمہیں اچھا کر دوں۔ یہ سن کر وہ خاتون بولی، یا رسول اللہ میں اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہوں گی، البتہ یہ دعا فرما دیجئے کہ میں اس حالت میں ننگی نہ ہو جایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت عطا کہتے ہیں، میں نے اس دراز قد خاتون ام رفض کو کعبہ کی سیڑھیوں پر دیکھا۔ نمبر 6 پہ، یعنی ہم کو جب مصیبت لاحق ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ غم نہ منانا چاہیے۔ عزیزوں کو موت پر غم زدہ ہونا اور آنسو بہانا ایک فطری امر ہے، لیکن اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے، البتہ بیوہ کے سوگ کی مدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اس مدت میں نہ وہ کوئی رنگین کپڑا پہنے، نہ خوشبو لگائے اور نہ کوئی بناؤ سنگار کرے۔ اسی طرح سے حضرت زینب بنت جہش کے بھائی کا انتقال ہوا۔ وہ چوتھے روز تعزیت کے لیے کچھ خواتین پہنچی، انہوں نے سب کے سامنے خوشبو لگائی اور فرمایا، مجھے اس وقت خوشبو لگانے کی کوئی حاجت نہیں تھی، میں نے یہ خوشبو محض اس لیے لگائی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، کسی مسلمان خاتون کو شوہر کے سوا کسی عزیز کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے 7ویں نمبر پہ، جب ہم کو مصیبت لاحق ہو، رنج و غم اور مصیبت میں ایک دوسرے کو تلقین کرنی چاہیے، صبر کی، یعنی صبر کی تلقین کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد سے واپس تشریف لائے تو خواتین اپنے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کا حال معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ جب حضرت حمنہ بنت جہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صبر کی تلقین فرمائی اور کہا، اپنے بھائی عبداللہ پر صبر کرو۔ انہوں نے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور دعائے مغفرت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماموں حضرت حمزہ پر صبر کرو۔ انہوں نے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور دعائے مغفرت کی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لڑکا بیمار تھا، وہ اپنے بچے کو اسی حال میں چھوڑ کر اپنے کام پر چلے گئے، کیونکہ جانے کے بعد بچے کا انتقال ہو گیا۔ بیگم ابو طلحہ نے لوگوں سے کہہ دیا کہ ابو طلحہ کو اطلاع نہ ہونے پائے۔ وہ شام کو اپنے کام سے واپس گھر آئے تو بیوی سے پوچھا، بچے کا کیا حال ہے؟ بولے، پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ یہ کہہ کر ابو طلحہ کے لیے کھانا کھلایا۔ انہوں نے اطمینان سے کھانا کھایا اور لیٹ گئے۔ صبح ہوئی تو نیک بیوی نے حکیمانہ انداز میں پوچھا، اگر کوئی کسی کو عاریتاً کوئی چیز دے دے اور پھر واپس مانگے
تو کیا اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اس چیز کو روک لے؟ ابو طلحہ نے کہا بھلا یہ حق کیسے حاصل ہو جائے گا؟ تو صابرہ بی بی نے کہا اپنے بیٹے پر بھی صبر کیجیے۔ اسی طریقے سے 8ویں نمبر پہ جب ہم پر مصیبت لاحق ہو، ہمیں دکھ تکلیف ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رائے حق میں آنے والی مصیبتوں کا خندہ پیشانی سے استقبال کرنی چاہیے، اور اس راہ میں جو کچھ تکلیف پہنچے ان پر رنجیدہ ہونے کے بجائے مسرت محسوس کرتے ہوئے خدا کا شکر ادا کرنی چاہیے، اس نے اپنی راہ میں قربانی قبول کرنا۔ مثال حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ حضرت اسماء سخت بیمار پڑی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے آئے۔ ماں نے ان سے کہا بیٹے دل میں یہ آرزو ہے کہ 2 باتوں میں سے ایک جب تک نہ دیکھ لوں خدا مجھے زندہ رکھے، یا تو میدان جنگ میں شہید ہو جائے اور میں تیری شہادت کی خبر سن کر صبر کی سعادت حاصل کروں، یا تو فتح پائے اور میں تجھے فاتح دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ خدا کا کرنا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان کی زندگی میں جام شہادت نوش فرمائی۔ شہادت کے بعد حجاج نے اس کو سولی پر لٹکا دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کافی ضعیف ہو چکی تھی، لیکن انتہائی کمزوری کے باوجود بھی وہ یہ رقت انگیز منظر دیکھنے کے لیے تشریف لائی اور اپنے جگر گوشے کے لاش کو دیکھ کر رونے پیٹنے کے بجائے حجاج سے خطاب کرتے ہوئے بولی اس سوار کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ گھوڑے کی پیٹھ سے نیچے اٹھے۔ نمبر 9، ہمیں دکھ درد میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ دوستوں کے رنج و غم میں شرکت کیجیے اور ان کا غم غلط کرنے میں ہر طرح کا تعاون کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے سارے مسلمان مل کر ایک آدمی کے جسم کی طرح ہیں، اگر اس کی آنکھوں میں دکھ پہنچے تو سارا بدن دکھ محسوس کرتا ہے، اور سر میں درد ہو تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ حضرت جعفر طیار جب شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کھانا بھجوا دو، اس لیے کہ آج اس کا پورا خاندان، پورے گھر والے غم میں مبتلا ہے، وہ کھانا نہ پکا سکیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی ایسی عورت کی تعزیت کی جس کا بچہ مر گیا، وہ تو اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور جنت کی 4 پڑھائی کی جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کی تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا خود مصیبت زدہ کو ملے۔ اسی سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تاکید فرمائی کہ جنازے میں شرکت کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے میں شریک ہوا اور جنازے کی نماز پڑھی تو اس کو 1 قرات بھر ثواب ملے گا، اور جو نماز جنازے کے بعد دفن میں شریک ہوا تو اس کو 2 قرات ملیں گے۔ کسی نے پوچھا 2 قرات کتنے بڑے ہوں گے؟ فرمایا 2 پہاڑوں کے برابر، بخاری شریف کی بات۔ 10ویں نمبر پہ مصائب کے نزول اور غم کے ہجوم میں خدا کی طرف رجوع کرنی چاہیے اور نماز پڑھ کر نہایت عاجزی کے ساتھ خدا سے دعا کرنی چاہیے۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مومنوں اور مصائب اور آزمائش میں صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ نماز کی کیفیت میں آنکھوں سے آنسو بہنا، رنجیدہ ہونا فطری بات ہے، البتہ دھاڑے مار مار کر زور زور سے رونے سے پرہیز کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے تو رونے میں آواز نہ ہوتی، ٹھنڈا سانس لیتے، آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے اور سینے سے ایسی آواز آتی جیسے کوئی ہانڈی ابل رہی ہو یا چکی چل رہی ہو۔ آپ نے خود اپنے غم اور رونے کی کیفیت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے اور ہم زبان سے وہی کلمہ نکالتے ہیں جسے ہمارا رب خوش ہو جائے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فکر مند ہوتے تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرماتے سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ العظیم، پاک اور برتر ہے عظمت والا خدا۔ اور جب زیادہ گرے ورزاری اور دعا کا انہماک بڑھ جاتا تو فرماتے ہیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ 11ویں نمبر پہ جب ہم کو مصیبت لاحق ہو، رنج و غم کی شدت، مصائب کے نزول اور پریشانی و اضطراب میں یہ دعائیں پڑھتی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذوالنون نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے پروردگار سے جو دعا کی تھی وہ یہ تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بے عیب و پاک ہے، میں ہی اپنے اوپر ظلم ڈھانے والا ہوں۔ پس جو مسلمان بھی اپنی کسی تکلیف یا تنگی میں خدا سے یہ دعا مانگتا ہے خدا اسے ضرور قبولیت بخشتا ہے۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی رنج و غم میں مبتلا ہوتے تو یہ دعا کرتے لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم۔ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آسمان و زمین کا مالک ہے، عرش بزرگ کا مالک ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ ولا ملجا من اللہ الا الیہ۔ یہ کلمہ 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ سب سے کم بات یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا رنج و غم سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کو بھی کوئی دکھ یا تکلیف پہنچے اور یہ دعا مانگے خدا تعالیٰ اس کے رنج و غم کو ضرور خوشی اور مسرت میں تبدیل فرما دے۔ خدایا میں تیرا بندہ ہوں، میرا باپ تیرا بندہ ہے، میری ماں تیری بندی ہے، میری چوٹی تیرے ہی قبضے قدرت میں ہے، یعنی میں ہماتن تیرے بس میں ہوں، تیرا ہی حکم میرے معاملہ میں نافذ ہے، میرے بارے میں تیرا ہر حکم سراسر انصاف ہے۔ میں تیرے اسلام کا واسطہ دے کر جس سے تو نے اپنی ذات کو موسوم کیا یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا اپنے پاس خزانہ غیب میں سے ہی اس کو مستور رہنے دیا، تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار، میرے آنکھوں کا نور، میرے غم کا علاج اور میری تشویش کا مداوا بنا دے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، یہ دعا۔ اسی طریقے سے 12 نمبر پہ اگر کبھی خدا نخواستہ مصائب و آلام اس طرح گھیر لے کہ زندگی دشوار ہو جائے اور رنج و غم ایسی ہیبت ناک شکل اختیار کر لے تو آپ کو زندگی وبال معلوم ہونے لگے گی، تب بھی کبھی موت کی تمنا نہ کیجیے اور نہ کبھی اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاک کرنے کی شرمناک حرکت کا تصور کیجیے۔ یہ بزدلی بھی ہے اور بدترین قسم کی خیانت اور معصیت بھی۔ ایسے اضطراب اور بے چینی میں برابر خدا سے یہ دعا کرتے رہیے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ بخاری مسلم شریف کی روایت ہے۔ خدایا جب تک میرے حق میں زندہ رہنا بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے حق میں موت ہی بہتر ہو تو مجھے موت دے دے۔ اسی طریقے سے جب کسی کو کسی مصیبت میں مبتلا دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی کسی کو کسی مصیبت میں مبتلا دیکھ کر یہ دعا مانگی انشاءاللہ وہ اس مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ الحمدللہ الذی
आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका अल्लाहु बिही वफ़द्दलनी अला कसीरिन मिम्मा खलक़ा तफ़दीला। खुदा का शुक्र है जिसने मुझे इस मुसीबत से बचाए रखा जिसमें तुम मुब्तला हो और अपनी बहुत सी मखलूक़ात पर मुझे फ़ज़ीलत बख्शी। ये मौजू हत्तल इम्कान इख्तिताम को पहुँचा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दुख तकलीफ़ और मुसीबत से हर मुसलमान को बचाए रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में जब तक ज़िंदा रख, ईमान और इस्लाम की बदौलत ज़िंदा रख, उसी पर ज़िंदा रख, और जब हमारा ख़ात्मा हो ईमान इस्लाम पर ख़ात्मा हो। अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यहाँ तक रंजो गम के आदाब की बहस चल रही थी। अब आपके सामने खुशी के आदाब के मुतालिक चंद बातें गोशे गुजार करना मुनासिब समझता हूँ। हम खुशी के वक्त क्या क्या करें और किन चीज़ों से परहेज़ करें, उन तमाम चीज़ों को मैं आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। नंबर 1 पे, खुशी के मौके पर खुशी ज़रूर मनानी चाहिए। खुशी इंसान का एक तबई तकाज़ा और फितरी ज़रूरत है। दीन फितरी ज़रूरतों की अहमियत को महसूस करता है और कुछ मुफीद हुदूद व शराइत के साथ उन ज़रूरतों को पूरा करने की तरगीब देता है। दीन हरगिज़ पसंद नहीं करता कि आप मसनूई वक़ार, गैर मतलूब संजीदगी, हर वक्त की मुर्दा दिली और अफसुर्दगी से अपने किरदार की कशिश को ख़त्म कर दें। वो खुशी के तमाम जायज़ मौक़े पर खुशी मनाने का पूरा पूरा हक देता है और ये चाहता है कि आप हमेशा बुलंद हौसलों, ताज़ा दिलों, वलवलों और नई उमंगों के साथ ताज़ा दम रहें। जायज़ मौक़े पर खुशी का इजहार न करना और खुशी मनाने को दीनी वक़ार के ख़िलाफ़ समझना दीन के फ़हम से महरूमी है। आपको किसी दीनी फरीज़े को अंजाम देने की तौफ़ीक़ नसीब हो, आप या आपका कोई अज़ीज़ इल्म व फ़ज़ल में बुलंद मकाम हासिल कर ले, खुदा आपको माल व दौलत या किसी और नेमत से नवाजे, आप किसी लंबे सफ़र से बखैरत घर वापस आए, आपका कोई अज़ीज़ किसी दूर दराज सफ़र से आए, आपके यहाँ किसी मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद हो, आपके यहाँ शादी ब्याह या बच्चे की पैदाइश हो, किसी अज़ीज़ की सेहत या खैरियत की ख़बर मिले या अहले इस्लाम के फ़तह व नुसरत की खुशखबरी सुने या कोई त्योहार हो, प्रोग्राम हो, इस तरह के तमाम मौक़े पर खुशी मनाना आपका फितरी हक है। इस्लाम न सिर्फ खुशी मनाने की इजाज़त देता है बल्कि उसको ऐन दीनदारी करार देता है। हज़रत क़ाब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि जब खुदाए ताला ने मेरी तौबा कबूल फरमा ली और मुझे खुशखबरी मिली तो मैं फ़ौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा। मैंने जाकर सलाम किया। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से जगमगा रहा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई खुशी हासिल होती तो आपका चेहरा इस तरह दमकता चमकता कि जैसे चांद का कोई टुकड़ा है।
اور ہم آپ کے چہرے کی رونق اور چمک سے سمجھ جاتے کہ آپ اس وقت انتہائی مسرور ہیں، خوش ہیں۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پہ تہوار کے موقع پر اہتمام کے ساتھ خوب کھل کر خوشی منانی چاہیے اور طبیعت کو ذرا آزاد چھوڑ دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو فرمایا، تم سال میں 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے، اب خدا تعالیٰ نے تم کو اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا عید۔ لہٰذا سال کے ان 2 اسلامی تہواروں میں خوشی اور مسرت کا پورا مظاہرہ کیجیے اور مل جل کر ذرا کھلی طبیعت سے کچھ تفریحی مشاغل فطری انداز میں اختیار کیجیے۔ اسی لیے ان دونوں تہواروں میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ ایام کھانے پینے، باہم خوشی کا لطف اٹھانے اور خدا کو یاد کرنے کے ہیں۔ عید کے دن صفائی ستھرائی اور نہانے دھونے کا اہتمام کیجیے، حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھا لباس پہنیے، خوشبو لگائیے، عمدہ کھانا کھائیے اور بچوں کو موقع دیجیے کہ وہ جائز قسم کی تفریح اور کھیلوں سے جی بہلائیں اور کھل کر خوشی منائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ عید کا دن تھا، کچھ لونڈیاں بیٹھی وہ اشعار گا رہی تھی جو جنگ بعاث سے متعلق انصار نے کہے تھے کہ اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ بولے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ گانا بجانا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر رہنے دو، ہر قوم کے لیے تہوار کا ایک دن ہوتا ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے۔ ایک بار اسی طریقے سے عید کے دن کچھ حبشی بازیگر فوجی کرتب دکھا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرتب خود بھی دیکھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اپنی آڑ میں لے کر دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بازیگروں کو شاباش بھی دے جاتے تھے۔ جب حضرت عائشہ دیکھتے دیکھتے تھک گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اب جاؤ۔ نمبر 3 پہ خوشی منانے میں اسلامی ذوق اور اسلامی ہدایات و آداب کو ضرور لحاظ رکھنی چاہیے۔ جب آپ کو کوئی خوشی حاصل ہو تو خوشی دینے والے کا شکر ادا کیجیے، اس کے حضور سجدہ شکر بجا لائیے۔ خوشی کے ہیجان میں کوئی ایسا عمل یا رویہ اختیار نہ کیجیے جو اسلامی مزاج سے میل نہ کھائے اور اسلامی آداب و ہدایات کے خلاف ہو۔ مسرت کا اظہار ضرور کیجیے لیکن اعتدال کا بہرحال خیال رکھیے۔ مسرت کے اظہار میں اس قدر آگے نہ بڑھیے کہ فخر و غرور کا اظہار ہونے لگے اور نیاز مندی، بندگی اور عاجزی کے جذبات دبنے لگے۔ قرآن میں ہے، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ سورہ حدید کی آیت ہے۔ اور ان نعمتوں کو پا کر اترانے نہ لگو جو خدا نے تمہیں دی ہے۔ خدا اترانے والے اور بڑائی جتانے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ اور خوشی میں ایسے سرمست بھی نہ ہو جائیے کہ خدا کی یاد سے غافل ہونے لگے۔ مومن کی خوشی یہ ہے کہ وہ خوشی دینے والے کو
اور زیادہ یاد کرے، اس کے حضور سجدہ شکر بجا لائیے اور اپنے عمل و گفتار سے خدا کے فضل و کرم اور عظمت و جلال کا اور زیادہ اظہار کیجیے۔ رمضان میں مہینے بھر کے روزے رکھ کر اور شب میں تلاوت قرآن اور تراویح کی توفیق پا کر جب آپ عید کا چاند دیکھتے ہیں تو خوشی میں جھوم اٹھتے ہیں کہ خدا نے جو حکم دیا تھا آپ خدا کی دستگیری سے اس کی تکمیل میں کامیاب ہوئے، اور آپ فوراً اپنے مال میں سے اپنے غریب اور مسکین بھائیوں کا حصہ ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ کہ اگر آپ کے عبادتوں میں کوئی کوتاہی ہو گئی اور بندگی کا حق ادا کرنے میں کوئی غفلت ہو گئی تو اس کی تلافی ہو جائے اور خدا کے غریب بندے بھی عید کی خوشی میں شریک ہو کر خوشی کا اجتماعی اظہار کر سکیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی اس توفیق پر عید کی صبح کو دوگانا شکر ادا کر کے اپنی خوشی کا صحیح اظہار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم اور بے مثال قربانی کی یادگار منا کر اور قربانی کے جذبات سے اپنے سینے کو سرشار پا کر سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بستی میں سارے گلے کوچے اور سڑکیں تکبیر و تہلیل اور خدا کی عظمت کی صداؤں سے گونج اٹھتی ہے۔ اور پھر آپ خدا کی شریعت کے مطابق جب عید کے ایام میں اچھا کھانے اچھا پہنتے ہیں اور خوشی کے اظہار کے لیے جائز طریقوں کو اختیار کرتے ہیں تو آپ کی یہ ساری سرگرمیاں ذکر الہی بن جاتی ہیں۔ چوتھے نمبر پہ اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کیجیے اور اسی طرح دوسری کی خوشی میں خود بھی شرکت کر کے ان کی مسرتوں میں اضافہ کیجیے اور خوشی کے مواقع پر مبارکباد دینے کا بھی اہتمام کیجیے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی توبہ جب قبول ہوئی اور مسلمانوں کو معلوم ہوا تو لوگ جوک در جوک اس کے پاس مبارکباد دینے کے لیے پہنچنے لگے اور اظہار مسرت کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارکبادی اور اظہار مسرت سے تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ اتنے متاثر ہوئے کہ زندگی بھر یاد کرتے رہے کہ حضرت کعب نے جب بڑھاپے کے زمانے میں اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنی آزمائش اور توبہ کا واقعہ سنایا تو خصوصیت کے ساتھ حضرت طلحہ کے اظہار مسرت کا ذکر کیا اور فرمایا، میں طلحہ کی مبارکباد اور جذبات مسرت کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو قبولیت توبہ کی خوشخبری سنائی تو انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، کعب یہ تمہاری زندگی کا سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے۔ کسی کی شادی ہو یا کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو یا اسی طرح کی کوئی اور خوشی حاصل ہو تو خوشی میں شرکت کیجیے اور مبارکباد دیجیے۔ مثال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے نکاح پر اس کو مبارکباد دیتے تو یوں فرماتے، بارک اللہ لک وبارک علیک علیکما وجمع بینکما فی خیر، خدا تمہیں خوشحال رکھے اور تم دونوں پر برکت نازل فرمائے اور خیر و خوبی کے ساتھ تم دونوں کو نباہ کرے۔ ایک بار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کو بچے کی پیدائش پر مبارکباد دینے کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا کہ یوں کہا کرو، خدا تمہیں اپنے اس عطیے میں خیر و برکت دے۔
اپنی شکر گزاری کی تمہیں توفیق بخشے، بچے کو جوانی کی بہاریں دکھائے اور اس کو تمہارا فرما بردار اٹھائے۔ اسی طریقے سے 5ویں نمبر پہ جب آپ کا کوئی عزیز یا شناسا کسی دور دراز سفر سے آئے تو اس کا استقبال کیجیے اور اس کے بخیر و عافیت واپس آنے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہونے پر اظہار مسرت کیجیے، اور اگر وہ اپنی بخیر واپسی پر خوشی کا کوئی تقریب منائے تو اس میں شرکت کیجیے، اور جب آپ کسی سفر سے بعافیت وطن پہنچے اور اس خوشی میں کوئی تقریب منا لیں تو اس مسرت میں بھی لوگوں کو شریک کرے، البتہ بیجا اسراف اور نمود و نمائش سے پرہیز کیجیے، اور کوئی ایسا خرچ ہرگز نہ کیجیے جو آپ کی وسعت سے زیادہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو مسلمان مرد اور بچے آپ کے استقبال کے لیے ثنیۃ الوداع تک پہنچے، اور جب آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو جنوب کی جانب سے شہر میں داخل ہونے لگے تو مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بچیاں سبھی آپ کا خیر مقدم کرنے کے لیے نکل آئے تھے، اور انصار کی بچیاں خوشی میں یہ گیت گا رہی تھی: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ آج ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا، جنوبی پہاڑی ثنیات الوداع سے ہم پر شکر واجب ہے، اس دعوت و تعلیم کا کہ داعی نے ہمیں خدا کی طرف بلایا۔ اے ہمارے درمیان بھیجے جانے والے رسول، ایسا دین لائے ہیں جس کی ہم اطاعت کریں گے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے اپنے اونٹ یا گائے ذبح کر کے لوگوں کو دعوت دی۔ نمبر 6 پہ جب ہم کو کوئی خوشی لاحق ہو تو شادی بیاہ کے موقع پر بھی خوشی منانی چاہیے، اور اس خوشی میں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی شریک کرنی چاہیے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اچھے گیت گانے اور دف بجانے کی بھی اجازت دی ہے، جس سے جذبات مسرت کی تسکین بھی مقصود ہے، اور نکاح کا عام اعلان بھی اور شہرت بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے رشتے کی ایک خاتون کا کسی انصاری سے نکاح کیا۔ جب اس کو رخصت کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے اس کے ساتھ کوئی لونڈی کیوں نہیں بھیج دی جو دف بجاتی اور گیت گاتی جاتی۔ اسی طریقے سے جب حضرت ربیعہ بنت معوذ کا نکاح ہوا تو اس کے پاس چند لڑکیاں بیٹھی دف بجا رہی تھیں اور اپنے ان بزرگوں کی تعریف میں کچھ اشعار گا رہی تھی جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ ایک لڑکی نے ایک مصرع گایا: ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل ہونے والی بات کو جانتا ہے، آپ نے سنا تو فرمایا اس کو چھوڑ دو اور وہی گاؤ جو پہلے گا رہی تھی۔ 7ویں نمبر پہ شادی بیاہ کی خوشی میں اپنے حیثیت اور وسعت کے مطابق اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو کچھ کھلانے پلانے کا بھی اہتمام کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے شادی میں بھی ولیمے کی دعوت کی اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور کچھ نہ ہو تو ایک بکری ہی ذبح کر کے کھلا دو۔ شادی میں شرکت کا موقع نہ ہو تو کم از کم مبارکباد کا پیغام ضرور بھیجیے۔ نکاح، شادی اور اسی طرح کے دوسری خوشی کے موقع پر تحفہ دینے سے تعلقات میں تازگی اور استواری پیدا ہوتی ہے،
اور محبت میں گرمی اور اضافہ ہوتا ہے۔ ہاں، اس کا ضرور لحاظ کی رکھیے کہ تحفہ اپنی حیثیت کے مطابق دیجیے اور نمود و نمائش سے بچتے ہوئے اپنے اخلاص کا احتساب ضرور کرتے رہیے۔ محترم ناظرین، یہاں تک آپ کے سامنے آپ لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے خوشی کے آداب کے متعلق چند باتیں جو آپ کے سامنے بیان کی۔ اب آپ کے سامنے کچھ مسجد کے آداب کے متعلق چند باتیں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مسجد کے آداب کا اہتمام کریں۔ غافل ہونے لگے۔ مومن کی خوشی یہ ہے کہ وہ خوشی دینے والے کو اور زیادہ یاد کرے، اس کے حضور سجدہ شکر بجا لائیے اور اپنے عمل و گفتار سے خدا کے فضل و کرم اور عظمت و جلال کا اور زیادہ اظہار کیجیے۔ رمضان میں مہینے بھر کے روزے رکھ کر اور شب میں تلاوت قرآن اور تراویح کی توفیق پا کر جب آپ عید کا چاند دیکھتے ہیں تو خوشی میں جھوم اٹھتے ہیں کہ خدا نے جو حکم دیا تھا آپ خدا کی دستگیری سے اس کی تکمیل میں کامیاب ہوئے، اور آپ فوراً اپنے مال میں سے اپنے غریب اور مسکین بھائیوں کا حصہ ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ کہ اگر آپ کے عبادتوں میں کوئی کوتاہی ہو گئی اور بندگی کا حق ادا کرنے میں کوئی غفلت ہو گئی تو اس کی تلافی ہو جائے اور خدا کے غریب بندے بھی عید کی خوشی میں شریک ہو کر خوشی کا اجتماعی اظہار کر سکیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی اس توفیق پر عید کی صبح کو دوگانا شکر ادا کر کے اپنی خوشی کا صحیح اظہار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم اور بے مثال قربانی کی یادگار منا کر اور قربانی کے جذبات سے اپنے سینے کو سرشار پا کر سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بستی میں سارے گلے کوچے اور سڑکیں تکبیر و تہلیل اور خدا کی عظمت کی صداؤں سے گونج اٹھتی ہے۔ اور پھر آپ خدا کی شریعت کے مطابق جب عید کے ایام میں اچھا کھانے، اچھا پہنتے ہیں اور خوشی کے اظہار کے لیے جائز طریقوں کو اختیار کرتے ہیں تو آپ کی یہ ساری سرگرمیاں ذکر الہی بن جاتی ہیں۔ چوتھے نمبر پہ اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کیجیے اور اسی طرح دوسری کی خوشی میں خود بھی شرکت کر کے ان کی مسرتوں میں اضافہ کیجیے اور خوشی کے مواقع پر مبارکباد دینے کا بھی اہتمام کیجیے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی توبہ جب قبول ہوئی اور مسلمانوں کو معلوم ہوا تو لوگ جوک در جوک اس کے پاس مبارکباد دینے کے لیے پہنچنے لگے اور اظہار مسرت کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارکبادی اور اظہار مسرت سے تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ اتنے متاثر ہوئے کہ زندگی بھر یاد کرتے رہے کہ حضرت کعب نے جب بڑھاپے کے زمانے میں اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنی آزمائش اور توبہ کا واقعہ سنایا تو خصوصیت کے ساتھ حضرت طلحہ کے اظہار مسرت کا ذکر کیا اور فرمایا، میں طلحہ کی مبارکباد اور جذبات مسرت کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو قبولیت توبہ کی خوشخبری سنائی
تو انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، کعب یہ تمہاری زندگی کا سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے۔ کسی کی شادی ہو یا کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو یا اسی طرح کی کوئی اور خوشی حاصل ہو تو خوشی میں شرکت کیجیے اور مبارکباد دیجیے۔ مثال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے نکاح پر اس کو مبارکباد دیتے تو یوں فرماتے، بارک اللہ لک وبارک علیک علیکما وجمع بینکما فی خیر، خدا تمہیں خوشحال رکھے اور تم دونوں پر برکت نازل فرمائے اور خیر و خوبی کے ساتھ تم دونوں کو نباہ کرے۔ ایک بار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کو بچے کی پیدائش پر مبارکباد دینے کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا کہ یوں کہا کرو، خدا تمہیں اپنے اس عطیے میں خیر و برکت دے، اپنی شکر گزاری کی تمہیں توفیق بخشے، بچے کو جوانی کی بہاریں دکھائے اور اس کو تمہارا فرما بردار اٹھائے۔ اسی طریقے سے 5ویں نمبر پہ جب آپ کا کوئی عزیز یا شناسا کسی دور دراز سفر سے آئے تو اس کا استقبال کیجیے اور اس کے بخیر و عافیت واپس آنے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہونے پر اظہار مسرت کیجیے، اور اگر وہ اپنی بخیر واپسی پر خوشی کا کوئی تقریب منائے تو اس میں شرکت کیجیے، اور جب آپ کسی سفر سے بعافیت وطن پہنچے اور اس خوشی میں کوئی تقریب منا لیں تو اس مسرت میں بھی لوگوں کو شریک کرے، البتہ بیجا اسراف اور نمود و نمائش سے پرہیز کیجیے، اور کوئی ایسا خرچ ہرگز نہ کیجیے جو آپ کی وسعت سے زیادہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو مسلمان مرد اور بچے آپ کے استقبال کے لیے ثنیۃ الوداع تک پہنچے، اور جب آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو جنوب کی جانب سے شہر میں داخل ہونے لگے تو مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بچیاں سبھی آپ کا خیر مقدم کرنے کے لیے نکل آئے تھے، اور انصار کی بچیاں خوشی میں یہ گیت گا رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ آج ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا، جنوبی پہاڑی ثنیات الوداع سے ہم پر شکر واجب ہے، اس دعوت و تعلیم کا کہ داعی نے ہمیں خدا کی طرف بلایا۔ اے ہمارے درمیان بھیجے جانے والے رسول، ایسا دین لائے ہیں جس کی ہم اطاعت کریں گے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے اپنے اونٹ یا گائے ذبح کر کے لوگوں کو دعوت دی۔ نمبر 6 پہ جب ہم کو کوئی خوشی لاحق ہو تو شادی بیاہ کے موقع پر بھی خوشی منانی چاہیے، اور اس خوشی میں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی شریک کرنی چاہیے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اچھے گیت گانے اور دف بجانے کی بھی اجازت دی ہے، جس سے جذبات مسرت کی تسکین بھی مقصود ہے اور نکاح کا عام اعلان بھی اور شہرت بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے رشتے کی ایک خاتون کا کسی انصاری سے نکاح کیا۔ جب اس کو رخصت کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے اس کے ساتھ کوئی لونڈی کیوں نہیں بھیج دی جو دف بجاتی اور گیت گاتی جاتی۔ اسی طریقے سے جب حضرت ربیع بنت معوذ کا نکاح ہوا تو اس کے پاس چند لڑکیاں بیٹھی دف بجا رہی تھیں اور اپنے
ان بزرگوں کی تعریف میں کچھ اشعار گا رہی تھی جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ ایک لڑکی نے ایک مصرع گایا: ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل ہونے والی بات کو جانتا ہے۔ آپ نے سنا تو فرمایا اس کو چھوڑ دو اور وہی گاؤ جو پہلے گا رہی تھی۔ 7ویں نمبر پہ شادی بیاہ کی خوشی میں اپنے حیثیت اور وسعت کے مطابق اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو کچھ کھلانے پلانے کا بھی اہتمام کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے شادی میں بھی ولیمے کی دعوت کی اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اور کچھ نہ ہو تو ایک بکری ہی ذبح کر کے کھلا دو۔ شادی میں شرکت کا موقع نہ ہو تو کم از کم مبارکباد کا پیغام ضرور بھیجیے۔ نکاح، شادی اور اس